بیان کیا، رسول خدا نے کہا اے علی 3 دن روزے کی منت مانو، 3 دن روزے کی منت مانو، اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹوں کو یعنی حسن و حسین کو شفا یاب کر دے گا۔ کی حال بتایا کہ رسول خدا نے کہا 3 دن روزوں کی منت مانو، اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹوں کو شفا دے گا۔ بے شک اور محمد والے محمد صلوات محمد وآل محمد۔ جناب زہرا نے یہ بات سنی تو کہا اے علی میں بھی منت مانتی ہوں کہ میں بھی 3 دن روزے رکھوں گی۔ حسن و حسین نے یہ منت سنی، حسن و حسین نے کہا اے بابا علی ہم بھی 3 دن روزے رکھیں گے۔ جناب فضہ نے یہ رسول خدا کی بات سنی، کہا کہ میں بھی 3 دن روزے رکھوں۔ ابھی کیا ہوا؟ پہلا دن مولا علیہ السلام نماز مغرب رسول خدا کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھی، گھر تشریف لائے، دسترخوان۔ اچھا مزے کی بات سنیں، مولا علیہ السلام جناب زہرا نے کہا منت تو مان لی ہے، میری بات ہے پورا دن بھوکا رہنا ہے، رات کو افطاری میں بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ مولا علیہ السلام یہودی کے پاس گئے، یہودی کے پاس جانے کے بعد یہودی سے جو جس یہودی کے باغ میں مولا علی کام کرتے تھے اس یہودی سے 3 دن کے جو لے کر آئے، 1/3 ایک دن، 1/3 دوسرے دن اور 1/3 تیسرے دن کے لیے۔ جناب زہرا نے جو کو پیس کر آٹا بنایا، آٹے سے روٹی بنائی، 5 روٹیاں بنائی۔ جناب زہرا نے دسترخوان بچھایا، سارے اکٹھے ہوئے۔ روایت میں ملتا ہے مولا علی نے لقمہ توڑا، ابھی منہ میں نہیں ڈالا، فقط توڑا، اور دروازے پہ کیا ہوئی؟ دستک الباب ہوا۔ پوچھا گیا کون؟ بتایا گیا یتیم۔ کیا غائب؟ کہا بھوکا۔ کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے سوائے کھانے کے۔ مولا علی نے وہی لقمہ رکھا اور اپنی پوری روٹی لپیٹ کر اس یتیم کو دینا چاہیے۔ جناب زہرا نے دیکھا، حسن و حسین نے دیکھا، جناب فضہ نے دیکھا، انہوں نے بھی اپنی روٹیاں صاف ملا کے اس یتیم کو پہلے دن ماشاءاللہ نعرہ حیدری بھوکے سو گئے۔ اگلے دن یہی ماجرا دوبارہ ہوا، دوبارہ دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ کہا گیا مسکین۔ پھر مولا علی نے روٹی دینا چاہی، جناب فضہ، جناب زہرا، حسن و حسین نے بھی دے دی، پھر بھوکے سو گئے۔ ماشاءاللہ۔ تیسرے دن پھر یہی حادثہ پیش آیا، پوچھا گیا کون؟ کہا گیا لوگ ہمیں قیدی بناتے ہیں پر کھانے کو کچھ نہیں دیتے، کھانا چاہیے۔ بھائی کیا کہنے واہ۔ تیسرے دن پھر جناب جی وہ ساری سامان کھانے کا اٹھا کے۔ چوتھے دن جب دیکھا 3 دن روزے رکھے، بھوک و پیاس برداشت کی، امام حسن امام حسین کا چہرہ مزید متغیر ہوا۔ رسول خدا تشریف لائے اور دیکھا اور پوچھا اے علی یہ اپنے تمہارے بچوں کا کیا حال ہو گیا؟ مولا علی نے سارا حال احوال بتایا۔ جناب زہرا کی طرف دیکھا، جناب زہرا کی حالت میں متغیر۔ اب ظاہری بات ہے 3 دن اگر انسان بھوک برداشت کرے تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ بھی بچے۔ جناب زہرا کو سینے سے لگایا رسول خدا نے، کہا میری بیٹی 3 دن سے بھوکی ہو۔ اس وقت جبرائیل نازل ہوئے، پوری سورہ انسان، سورہ دہر، پوری کی پوری، ایک آیت نہیں، وہ جس میں ہے کہ مسکینہ و یتیمہ و اسیرہ، ایک آیت نہیں، پوری کی پوری۔ اگر آپ سورہ دہر کو دیکھیں گے، سورہ انسان کو تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک ایک لفظ جو ہے مولا علی علیہ السلام کی مدح، واقعہ بیان کرنے کا مقصد مولا علی علیہ السلام کی زندگی سے حاصل کرنا۔ کیا حاصل کرنا؟ دینا۔ لینا تو ہمیں آتا ہے، مولا علی سے جنت لیں گے، مولا علی سے دعائیں لیں گے، مولا علی سے پتہ نہیں کیا کیا لیں گے۔ مولا علی دینے کا کہہ رہے ہیں، لینے کا نہیں کہہ رہے ہیں۔ جو مولا علی کو ماننے والا ہے
کیا کرے؟ دے. کس کو دے؟ جو محتاج ہے. کس کو دے؟ جو فقیر ہیں. کس کو دے؟ جو مستحق ہیں. کیا دیں؟ ہر وہ چیز جس سے اس کو فائدہ ہو. میں مال و دولت کی بات نہیں کر رہا. کیا مال و دولت دیں؟ نہیں. آپ کا یہ روایت ہے معصومین سے، اگر کوئی حاجت مند آپ کے پاس آئے اور آپ سے تقاضا کرے کہ آپ اس کو کچھ دو، لیکن آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. مثلا ایک بندہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار مجھے یہ ضرورت ہے، مجھے یہ ضرورت ہے، اور آخر میں کہتا ہے کہ یار 500 روپیہ دے دے ادھار مجھے، اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. معصوم کہتے ہیں اس کی ساری بات سنو. پتہ چل گیا ہے کہ یہ پیسے مانگے گا، اس کو دھدکارو نہیں، اس کی ساری بات سنو. ہاں تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ اپنے دل کا حال بتائے گا، تم اس کو تسلی دینا، تم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کے دل کو سکون دینا. ٹھیک ہے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، تمہارا یہ سکون دینا، تمہارا یہ اس کو اپنے پاس بٹھانا، تمہارا دو بول اچھے بولنا، یہ سنت رسول ہے، یہ سنت علی و اہل بیت. بے شک بے شک. یہی ہم چیزیں ہم نے لینی ہے اپنے ائمہ سے، اپنے اماموں سے. خوشنودی امام زمان بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد سلامتی. تو یہ درس ہے زندگی کا، یہ پریکٹیکل. اچھا انسان کیا کہتا ہے؟ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یار ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، ہم عبادات تو کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، بھوک اور پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں. کس لیے کر رہے ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے کر رہے ہیں. جنت کا لالچ ہے ہمارے اندر. بے شک بے شک. ہمارے امام مولا کائنات جن کی شہادت ہے کل، اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ روزے کیوں رکھ رہے ہیں، آپ نیک اعمال کیوں کر رہے ہیں، تو کیا ان کا جواب اور ہمارا جواب ملتا ہے؟ مولا علی نے کیا فرمایا؟ میں جنت کی لالچ سے اللہ تیری عبادت، میں اگر عبادت کرتا ہوں تو تجھے لائق سجدہ سمجھ کے، لائق معبود، تو عبادت کے لائق ہے، تبھی میں تیری عبادت کرتا ہوں. تو ہم عبادت کیا کرتے ہیں؟ ہم عبادت کرتے ہیں جنت کے لیے. سیدھی بات ہے. ہمیں کیا لینا ہے؟ ہمیں مولا علی علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق لینا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں خوشنودی خدا کے لیے کریں بس. اس میں ہمیں کوئی لالچ کسی قسم کا نہیں ہونا چاہیے. اچھا اگر انسان خوشنودی خدا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اعمال کرے تو ہوگا کیا؟ ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سناتا ہوں. یہ واقعہ آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا. یہ واقعہ سنانے کا مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ مخلص ہو جاؤ گے رسول کے ساتھ، اگر آپ مخلص ہو جاؤ گے اللہ کے دین کے ساتھ، تو یقین جانے جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں بالکل بے عین ہی ایسا تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. کیا واقعہ ہے جی؟ رسول خدا نے مولا علی سے کہا کہ اے علی، محفل تھی، مولا علی کچھ پوچھ رہے تھے، رسول خدا کچھ بتا رہے تھے. جب محفل ختم ہوئی، جب میٹنگ ختم ہوئی، تو مولا علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کہاں جائیں گے؟ رسول خدا نے کہا کہ میں اب عائشہ کے پاس جاؤں گا، عائشہ ان کی زوجہ، اپنے گھر جاؤں گا. ٹھیک ہے. مولا علی نے الوداع کہا، اللہ حافظ کہا. رسول خدا جناب عائشہ کے پاس چلے گئے اپنے گھر. مولا علی جب اپنے گھر پہنچے اور کچھ دیر امام حسن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محو گفتگو رہے، اس کے بعد مولا علی کے دل میں بے چینی پیدا ہوئی. کیوں نہ میں رسول خدا سے ملنے کے لیے جاؤں؟ ابھی مل کے آ رہے ہیں، 5 منٹ کر لو، 10 منٹ کر لو، 15 منٹ کر لو، ابھی مل کے آ رہے ہیں. پھر دل کیا کہ کیوں نہ میں رسول خدا سے ملنے کے لیے جاؤں. تڑپ پیدا ہوئی مولا علی کے اندر. آئے گھر، دستک دی رسول خدا کے گھر. اب عائشہ نے پوچھا آگے سے کون؟ کہا علی. کیا کام ہے؟ رسول سے ملنا ہے.
عائشہ نے کہا رسول ابھی مصروف ہیں. مولا علی واپس چلے گئے. راستے میں تھے دوبارہ سوچا کہ نہیں یار مجھے ملنا ہے رسول خدا سے. دوبارہ واپس آئے, پھر دستک دی, پھر جناب عائشہ آئی. ہاں جی کون؟ علی. کیا کام؟ رسول سے ملنا ہے. رسول ابھی مصروف ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا, باقاعدہ حوالہ جات اہل سنت کی کتابوں سے میں آپ کو دوں گا حوالے جات اس روایت کے. ماشاءاللہ. مولا علی واپس آ گئے گھر. 5 منٹ 10 منٹ گزرے, پھر تڑپ پہ تو میں ملا نہیں رسول خدا سے. تیسری مرتبہ روایت کہتی ہے مولا علی دروازے پہ آئے, اور اس دفعہ مولا علی نے زور سے دستک دی. رسول خدا کے کانوں تک یہ آواز پہنچی مولا علی کی دستک کی. رسول نے کہا عائشہ کون ہے دروازے پہ جو بار بار آ رہا ہے اور اب تم اس کو اندر نہیں آنے دے رہی؟ کہا علی ہے. کیا کہتے ہیں؟ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. رسول نے کہا کیوں نہیں آنے دے رہی؟ اس کو بلاؤ, علی کو اندر آنے دو. الغرض دروازہ کھلا, مولا علی نے رسول خدا کو دیکھا. کیا دیکھا کہ رسول خدا کے سامنے ایک گوشت کا سالن, گوشت پڑا ہوا ہے پلیٹ میں, اور رسول خدا ابھی کھانا کھا نہیں رہے, بیٹھے ہوئے ہیں. مولا علی نے سبب پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ آپ ایسے ہی بیٹھے ہوئے, کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا. رسول خدا نے کہا اے علی کتنے خوش قسمت ہو آپ, میں گھر آیا, مجھے بھوک لگی, میں نے عائشہ کو کہا کہ مجھے کھانا دو. عائشہ نے کہا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. میں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ مجھے بھوک ہے, کھانے کا بندوبست. اللہ نے یہ جبرائیل کے ذریعے سے میرے تک کھانا پہنچایا. اب میں نے دعا کی اے اللہ کوئی کھانے والا بھی ساتھ بھیج. کھانا تو بھیج دیا ہے, اب ظاہری بات ہے کس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہے وہ بھی بھیج. تو پہلی دفعہ آیا, عائشہ نے منع کیا, میں نے انتظار کیا. دوسری دفعہ آیا, عائشہ نے پھر منع کیا, میں نے پھر انتظار کیا. تو تیسری دفعہ آیا, میں نے کہا عائشہ اب آنے دے, اب منع نہ کر. یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کھانا میرے ساتھ اگر کوئی بیٹھ کے کھا سکتا ہے تو وہ تو ہے. تیرے علاوہ اللہ کی خواہش نہیں ہے کہ کوئی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا. اس کی علت کیا ہے؟ رسول خدا نے عائشہ سے پوچھا کہ تو نے منع کیوں کیا 2 دفعہ؟ عائشہ نے کہا میرا دل تھا کہ کاش میرے ابو آ جائیں, میرے بابا آ جائیں اور وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے. رسول خدا نے کہا نہیں, یہی تو حکمت خدا ہے. چلو اس دور میں فون نہیں ہے, یہی تو اللہ کا فیصلہ اس ہے. دور میں فون نہیں تھا, وہ ہمیں فون کر کے یہ بلانے. واقعہ کیوں میں نے پڑھا ہے, یہ واقعہ کیوں بیان کیا ہے آپ کو؟ نعرہ لگوانے کے لیے نہیں, آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کے لیے نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, یا علی. واقعہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے مولا کائنات کی زندگی سے جو چیزیں اخذ کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اپنے عمل کو اتنا خالص بنا دو کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے, آپ کو رسول خدا کی ہم نشینی عطا. سبحان اللہ. ضروری نہیں ہے کہ ہمارا عمل زیادہ ہو, نہ تھوڑا بھی ہو, لیکن اگر ہمارا عمل اچھا ہے, اگر سبحان اللہ, قابل ہے کہ رسول خدا قبول کر رہے ہیں, علی مرتضیٰ قبول کر رہے ہیں, اللہ قبول کر رہا ہے, تو آپ کا تھوڑا عمل بھی کثیر عمل ہوگا. تو یہ پیغام ہے میرے محترم, یہ پیغام ہے مولا علی علیہ السلام کا. آپ نے سنا ہوا ہے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہ مولا علی علیہ السلام ہونے سے غمخوار تھے. کن کے؟ یتیموں کے, کن کے؟ مسکینوں کے, کن کے؟ محتاجوں کے. اور ہم کس کے غمخوار اور مددگار اور ہم نشین ہیں؟ امراء کے. ہم کس کے؟ جس کے پاس اچھا موبائل, جس کے پاس اچھے کپڑے, جس کے پاس اچھی گاڑی, جس کے پاس اچھا کھانا, جس کے پاس اچھا گھر. ہم کس کے ہم نشین ہیں؟ اور مولا علی کن کے ہم نشین ہیں؟ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اور مولا علی کے درمیان فرق کتنا ہے.
مولا علی کیا چاہتے ہیں کہاں بیٹھے اور ہم کیا چاہتے ہیں کہاں بیٹھے. مولا علی کیا چاہتے ہیں کیا کھائیں اور ہم کیا چاہتے ہیں کیا کھائیں. یہ بہت زیادہ فرق آ رہا ہے میرے محترم. اس فرق کو کم کرنا ہے اور یہ ماہ مبارک رمضان آیا ہی اسی لیے ہے اس فرق کو مٹانے کے لیے. اپنی ضمیروں کو جھنجھوڑیں, اپنے عقل کو ہوش میں لے کر آئیں. ہم طالب علم ہیں, ہم طلباء ہیں اور ہم ہی قوم کے معمار بنیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ نے چنا ہے ہم لوگوں کو, اسی کام کے لیے چنا ہے کہ ہم لوگ اپنی تربیت کرنے کے بعد جب اللہ ہماری ذمہ داری لگائے گا اپنے اپنے علاقوں میں یا جہاں بھی, تو وہاں جانے کے بعد ہم درس اہل بیت دے سکیں. وہاں جانے کے بعد ہم محمد و اہل بیت محمد کی تعلیمات کو پہنچا سکیں. اور محمد و اہل بیت کی محمد کی تعلیمات کیا ہے؟ وہ تعلیمات یہی ہیں کہ اپنی زندگیوں میں قرآن کو لے کے آؤ, اپنی زندگیوں میں رسول خدا کے فرمان کو لے کے آؤ, اپنی زندگیوں میں تقویٰ لے کے آؤ. نصیحت کیا؟ قربان جائے مولا علی آپ کی نصیحت پہ. نصیحت انسان کیا کرتا ہے, میری جائیداد وہاں پڑی ہوئی ہے, میرے فلیٹ وہاں پڑے ہوئے ہیں, میرا بینک بیلنس وہاں پڑا ہوا ہے, جانا لے لینا. نہیں, مولا علی نے کیا نصیحت کی؟ اتقوا اللہ. میرے شیعوں تک میری یہ بات پہنچا دو, تقویٰ ہے, اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ تقوی کا معنی کیا ہے؟ یعنی ہر وہ کام کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جانا, چاہے وہ مکروہات میں آتا ہے, چاہے وہ حرام میں آتا ہے, چاہے وہ کراہت میں آتا ہے, چاہے وہ جس میں بھی آتا ہے. اگر اللہ نے منع کیا ہے, رسول خدا نے بول کے بتایا ہے کہ یہ کام اللہ کو اچھا نہیں لگتا, اس سے ہمیں تو یہی پیغام ہے انشاءاللہ. نعروں والی مجلس میں پڑھتا نہیں ہوں, میری عادت ہی نہیں ہے. میرا عادت یہی ہے کہ میں آپ کو پیغام کو نصیحت کروں. میں اہل بیت کی زندگی, مولا کائنات اور محمد وال محمد کی زندگی میں سے وہ چیزیں جو ہمیں واقعاتاً سوچنے کی حد تک سوچنی چاہیے. باقی تمہیں پتہ ہے, فاتح خیبر, فاتح خندق, حیدر, مولا علی, رسول خدا کے شانوں پہ سوار ہونے والے, یہ سارے فضائل ہمیں پتہ ہیں. وہ چیزیں جو ہمیں نہیں پتہ ان پر سوچنا ہے, وہ نصیحتیں جو ہمیں نہیں پتہ ان پر ہمیں عمل کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے, یا جس مقصد کے لیے, اچھا یہ بات بھی سنیں, اللہ نے ہمیں ہی کیوں امام نوازے, اللہ نے ہمیں ہی علی کیوں دیے, کیا کہنے, باقیوں کو کیوں نہیں دیے؟ اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ ہم علی کے نقشے قدم پہ چلیں. اللہ ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے, یہ گارنٹی ہے بھائی. کیا کہنے, کیا کہنے. لیکن یہ ہم ہیں جو اپنے آپ کو ناکامی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ روایت ملتی ہے جناب زہرا کو اللہ کہے گا کہ جس کو دل ہے لے کے جاؤ اندر, جنت میں لے کے جاؤ. مولا علی شافع محشر ہیں, رسول خدا شافع محشر ہیں, حسن و حسین جنت کے سردار ہیں. لیکن عمل ہوگا تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ دعویٰ کریں کہ ایک نعرہ مار تے جنت تو ہی پار. گلی گل کوئی نہیں ہونی. عمل ہوئے گا تے رسول خدا بھی کوئی ہاتھ نپن گے, یہ عمل نہیں ہوئے گا تو پھر مولا علی کا فرمان ہے جب انہوں نے کہا نا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. مولا علی نے یہ ارشاد فرمایا ہے, جب کسی نے پوچھا نا کہ مولا علی سے کہ آپ شافع محشر ہیں, آپ کس طرح شفاعت کریں گے لوگوں کی, اس وقت مولا علی نے کہا کہ جو عبادت میرے پاس ہے, ضربت علی یوم الخندق والی ضربت کی جو عبادت میرے پاس ہے, میں اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے شیعوں کو دوں گا اور ان کو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ میری ان چند گزارشات جو میں نے آپ کے گوش گزار کی
इंशाल्लाह इस पर अमल पैरा होंगे। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब 2 से 3 मिनट इस मलऊन इब्ने मुलजिम के हवाले से और उसके बाद इंशाल्लाह चंद मिनट जिक्र मसाइल और आपकी इबादत तमाम। इब्ने मुलजिम के बारे में मिलता है कि सिफीन जैसे मार्के में, नहरवान जैसे मार्के में रिवायत में मिलता है, अहादीस में मिलता है कि इब्ने मुलजिम जो है वो मौला अली के साथ मिलकर बल्कि कमांडर इन चीफ रहा है। इब्ने मुलजिम आखिर क्या हुआ कि इसी इब्ने मुलजिम ने अपने आप को बदला? आखिर क्या जमाने ने क्या करवट ली? हम सुनते तो है ना इब्ने मुलजिम ने जरा मारी वाला के सर को शिकफ्ता किया, ठीक है, लेकिन आखिर किसने मजबूर किया इब्ने मुलजिम को ये काम करने के लिए? क्या वो मजबूरी हमारे साथ भी पेश आ सकती है? ये सवाल है, इसका जवाब ढूंढना है। जब इन खारजियों से मौला अली ने जंग की और फतह हासिल हुई, इस इब्ने मुलजिम ने कहा कि अली मेरा दिल है कि मैं कूफा में जाकर ऐलाने फतह करूं। मौला अली ने कहा उसकी क्या वजह? इब्ने मुलजिम ने कहा मेरा दिल है कि लोग जो है ना वो जब फतह का ऐलान सुने तो खुश हों, हाँ जी आज अली कामयाब हुआ, अली ने जंग जीत ली। मौला अली ने कहा ठीक है भाई जाके ऐलान कर, तेरा जो दिल है तूने फतह का ऐलान करना है तो जा कर। अच्छा ये आया कूफे में फतह का ऐलान करने के लिए कि मौला अली जीत गए। इसने देखा, इसने ऐलान शुरू किया। अब एक लड़की है उसका नाम है कुतामा, रिवायत में मिलता है कि उसका वालिद और उसका भाई ये मौला अली के खिलाफ, यानी कि उन खारजियों में से थे कि जिन्होंने जंग की मौला अली इस्लाम के खिलाफ। अभी ये अपने घर की छत पे आई ताकि ये पूछ सके कि आया मेरा वालिद जिंदा है, अली जो जीत गया है, आया मेरा भाई बचा या उसको भी फिन्नार कर दिया? ये पूछने के लिए छत पे आई। इसने ऐलान किया अली कामयाब हो गया, आज अली ने जंग जीत ली। अब इस कुदामा ने इशारा किया कि मेरे पास आ। ये उसके पास गया, कुदामा के पास। कुदामा रिवायत मिलता है अपने घर लेके गई इस इब्ने मुलजिम को। पूछा हाँ जी मेरे बाबा का क्या बना, मेरे भाई का क्या बना? इसने कहा वो दोनों फिन्नार हो गए, अली की तलवार ने उन दोनों का खात्मा कर दिया। ठीक है, अब ये रिवायत के जुमले हैं। उस वक्त ये बाहिजाब ये कुतामा उस वक्त थी, लेकिन जब इसने सोचा अली ने मारा, मतलब लेना है, ये कमरे में गई। रिवायत में मिलता है 3 दफा ये औरत कमरे में गई और हर दफा जब कमरे से वापस आई अपने आप को सजावट के हवाले से बेहतर बना के आई। यानी पहली दफा आई ठीक थी, दूसरी दफा अभी इब्ने मुलजिम था उसकी आंखें मजीद खुली। जब तीसरी दफा आई उसकी शहवत और उसके अंदर की जो जज्बात याद थी मुलजिम की वो खुल गई, आशिक हो गया कुदामा का। अब वाकया आपने सुना हुआ है, आपको याद कराना मकसद नहीं है, बस ये बताना मकसद है कि इंसान कब बहक सकता है, इंसान कब रास्ते से भटक सकता है। जब इंसान की शहवात जोश मारने लगे, जब इंसान की शहवत उसके ज़हन से बालातर हो जाए, जब इंसान का दिल उसके कंट्रोल में ना रहे। कामयाब इंसान कौन है? जिसको ज़हन कंट्रोल करता है। जिसको दिल कंट्रोल करता है वो कभी भी कामयाब नहीं। इसलिए मेरे मोहतरम इस इब्ने मुलजिम ने उससे शादी करने का कहा। उसने कहा मेरा हक महर ये है, ये है, ये है, ये है, हाँ ये भी है कि तुम मौला अली का सर लेके आए। तो ये सारा वाकया इंशाल्लाह आपको सुनाना नहीं है, बस यही मकसद था कि इंसान बहके नहीं, इंसान रास्ते से हटे नहीं, इंसान अपने मकसद को छोड़े नहीं, चाहे उसके रास्ते में जितनी भी मुश्किलात हो, पैसे की हो, दौलत की हो, शोहरत की हो, इज्जत की हो, किसी भी किस्म की मुश्किल हो, इंसान रास्ते से ना हटे, मौला अली के रास्ते को ना छोड़े इंशाअल्लाह। इज्जत भी बड़ी थी, लेकिन मैं कहूँगा मुसीबत इज्जत से कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो खानदान अहले बैत पर गुजरी,
جناب ام کلثوم روایت کرتی ہے 19 رمضان المبارک مولا علی کی روٹین تھی ماہ رمضان میں اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کے گھروں میں جا کر افطاری بھی کیا کرتے تھے اور جس بیٹی کے ہاں رکتے اسی کے ہاں سحری بھی کیا کرتے۔ مولا علی جناب ام کلثوم کے گھر میں گئے، افطاری کی۔ جناب ام کلثوم روایت کرتی ہیں کہ میں نے پوری رات جتنا بے چین اپنے بابا کو دیکھا اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ مولا علی کی کیا حالت ہے، اٹھتے ہیں اپنے جناب ام کلثوم کے گھر کے صحن میں جاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کر کوئی اور بات نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ جناب ام کلثوم پوچھتی ہیں بابا آپ یہ کیوں اس طرح کہہ رہے ہیں؟ مولا علی نے کہا ہے بیٹی رسول خدا کا وعدہ آج قریب سچا ہے، جو رسول خدا نے کہا تھا اے علی تیرے سر کے پھول سے تیری داڑھی کو خزاں کیا، اے میری بیٹی وہ وعدہ سچا ہونے والا ہے، آج کی رات ہے کہ جب میرے سر کو شگافتہ کیا جائے گا۔ مولا علی نے سحری کی، سحری کرنے کے بعد مولا علی نے کہا اے بیٹی الوداع، اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچے، بطخیں چیخنے لگیں، بطخوں نے مولا علی کی ابا میں اپنے منہ کو ڈالا، یہاں تک روایت ملتی ہے مولا علی کی ابا گر گئی۔ مولا علی نے اپنی ابا کو اٹھایا، بیٹی ام کلثوم آئی، بابا آج نہ جائیں، آج تو بطخوں نے بھی آپ کا راستہ روک لیا، بابا آپ سے گزارش ہے آج مسجد نہ جائیں، آج یہی نماز پڑھ لیں، آج اپنی بیٹی کے گھر میں ہی نماز پڑھ لیں۔ مولا نے کہا نہیں میری بیٹی، جو خدا اور رسول خدا کا فرمان ہے اس کو پورا کرنا میرا کام ہے۔ الغرض مولا گئے، یہ طویل قصہ ہے، ابن ملجم کو دیکھا وہ سینے کے بل لیٹا ہوا ہے، نوافلہ نماز پڑھی، اذان دی، اس ملعون کو اٹھایا، مولا علی نے صبح کی نماز کی، نوافلہ نماز پڑھنے کے لیے پہلی رکعت تمام کی، دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں تھے کہ اس ملعون نے زہر آلود تلوار سے اس سر کو شگافتہ کیا کہ جس سر کے بارے میں، جس شخصیت کے بارے میں، جس شخص کے بارے میں رسول خدا کہا کرتے تھے اے علی تو ایسا ہے اور جیسے موسیٰ اور ہارون، اے علی تو میرے ساتھ ان دو انگلیوں کی مانند ہے، اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا بھائی ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں۔ سر کو شگافتہ کیا مولا علی کے۔ کیا روایت ملتی ہے، جبرائیل کا نوحہ آسمان پہ بلند ہوا، قد قتل امیر المومنین، آج امیروں کے مومنین کو قتل کر دیا گیا۔ اس سے اگلا جملہ کیا کہا جبرائیل نے، آج دین کے رکن کو ڈھا دیا گیا، آج دین کی جڑوں کو کاٹ دیا گیا۔ امام حسن و حسین نے یہ نوحہ سنا، بھاگتے ہوئے مسجد کوفہ میں آئے، مولا علی کو سہارا دیا، نماز فجر ادا کی جناب حسن، امام حسن نے، مولا علی نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، سارا شہادت پڑھنا نہیں ہے، بس آپ کے آنسو لانا مقصد ہے۔ امام حسن و حسین نے سہارا دیا اس بہادر کو کہ جو جنگ خیبر کا فاتح، جنگ خندق کا فاتح، مرحب و انتر جیسے بہادروں کو گرانے والا آج امام حسن و امام حسین کے سہارے کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ غربت ہے، یہ تنہائی ہے۔ دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں مرنے کی دعا مانگی، میرے محترم غور کیجئے، جناب زہرا نے، روایت میں ملتا ہے جناب زہرا بیمار تھی، امام حسن و حسین قریب تھے، جناب زہرا نے کہا اے بیٹا حسن و حسین میں دعا مانگتی ہوں،
تم آمین. یہ رسول خدا کی بات کی روایت ہے. امام حسن حسین نے سوچا بیمار ہے, ہماری والدہ تو بیماری کی دعا کریں گی. کہا اماں ہم آمین کہیں گے. جناب زہرا نے دعا کے لیے ہاتھ کہا اللہم اجل وفات, اے اللہ مجھے موت دے دے. اور دوسری ہستی ہے جناب علی ویسے, کہا اے اللہ میں تنگ آ گیا ہوں ان سے, یا مجھے اٹھا لے یا ان کو اٹھا لے. یہ نہج البلاغہ کے جملے ہیں. یعنی اتنا تنہا کر دیا امت نے علی کو کہ یہ کہنا پڑا اے اللہ یا مجھ کو دور کر دے یا ان کو مجھ سے دور لے جا. یہ تنہائی ہے میرے محترم. الغرض سہارا دیا امام حسن حسین نے. دروازے پہ پہنچے, کہا چھوڑ دو مجھے. امام حسین نے پوچھا اے بابا کیا مقصد ہے, ہم آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں سہارا دے کے. کہا نہیں, میں نہیں چاہتا میری بیٹی زینب مجھے اس حالت میں دیکھے. اور میں کہوں گا اے علی آپ زندہ, امام حسین زندہ, مولا حسن مجتبیٰ, ابو الفضل العباس زندہ. اے کاش آپ کربلا کے میدان میں ہوتے اور آپ دیکھتے کہ کس طرح اس شمر ملعون امام حسین کے سینے پہ سوار ہوا اور کس طرح اس نے 13 ضربیں لگائیں, اور آپ کی یہی بیٹی زینب اور کس طرح یہ سارا منظر دیکھتی رہی اور کہتی رہی میرے بھیا کو چھوڑ دو. وصیتیں کی, امام حسن کو وصیت کی, امام حسین کو وصیت کی, زینب ام کلثوم کو وصیت کی, مولا عباس کو وصیت کی. ساری وصیتیں ہو گئی. کہا میرا جنازہ آگے سے خود چلے گا, پیچھے سے حسن حسین کو اٹھانا, فلاں جگہ پہ جانا, وہاں پہ آپ کو قبر ملے گی, مجھے دفنا دینا. دفنا کر مولا علی کو. یہاں پر ایک اور منظرنامہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. جب جناب امام حسن نے طبیب کو بلایا اور طبیب نے کہا کہ دودھ کی ضرورت ہے, ہو سکتا ہے کہ 2 دن مولا علی زندہ رہے اگر دودھ پلایا جائے تو. روایت کے جملے ہیں, پتہ نہیں کس نے یہ خبر پھیلائی کوفہ میں, پتہ نہیں ان یتیموں تک یہ خبر کیسے پہنچی, یہ نہیں پتا. دک الباب ہوا, امام حسن دروازے پہ گئے, کیا دیکھا, یتیم ہے, ہاتھوں میں پیالے ہیں دودھ کے, اور کہا ہمارے مونس و غمگار کو دودھ پلاؤ, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مونس و غمگار زندہ رہے, اور یہی تو ہے جو ہماری دیکھ بھال کرتا ہے, یہی تو ہے جو ہمارا غمخوار ہے. یہی منظرنامہ جب امام حسن دفنا کے واپس لوٹے ہیں, راستے میں ایک بزرگ کرا رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کوئی ہے جو میرے مونس کو بلا دے, اور کوئی ہے جو میرے غمخوار کو بلا کے لے آئے. امام حسن نے گئے اس بندے کے پاس, پوچھا اے بندے خدا کون ہے تیرا مونس, کون ہے تیرا غمخوار؟ کہا مجھے نہیں پتا کون ہے, اس کی کوئی شکل, اس کی کوئی نشانی, اس کی کوئی علامت, اس کا کوئی نام. اس بزرگ نے کہا میں نے بارہا پوچھا اسے تیرا نام کیا ہے, اسے یہ کہتا تھا ایک فقیر ہے جو دوسرے فقیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے, ایک غریب ہے جو دوسرے غریب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. امام حسن نے کہا اس کی کوئی اور علامت؟ کہا بولتا تیری طرح ہے, جس طرح تو بول رہا ہے نا, بولتا تیری طرح ہے, لہجہ تیری طرح کا ہے. امام حسن نے کہا میرے بابا اوے ان کی شہادت ہو گئی, آج ہی میں ان کو دفنا کے آ رہا ہوں, اور تیرا مونس و غمخوار اب اس دنیا میں نہیں رہا. ایک اور منظر نامہ کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ ساری شہادت آپ نے سنی ہوئی ہے. جب جنازہ لے کے جا رہے تھے نا امام حسن امام حسین, کیا دیکھا کوئی بچی ہے تو جنازے کو چھوڑ نہیں رہی. ہاں اے بہن زینب, اے بہن ام کلثوم, تسلی دی جناب زینب کو.
تسلیاں دی جناب ام کلثوم کو، کہا ہے میری بہن رضن بے قضائہی و تسلیم لامر، اے اللہ کا امر یہی ہے، اللہ کا حکم یہی ہے، اے میری بہن صبر سے کام لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آئمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں انشاءاللہ محمد و اہل بیت محمد کے ساتھ معاشرت فرمائے۔ یہ کچھ افراد ہیں جنہوں نے اس مجلس کے حوالے سے، ان کے لیے دعا گو ہیں انشاءاللہ۔ اشفاق بھائی ہیں، منتظر ہیں، فریدہ، ہانی، اعجاز، کچھ پاکستان سے ہیں، کچھ ہندوستان سے ہیں، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں۔ شگفتہ، شاہناز، خلیل، مشل، تابندہ، انور، شائستہ، علی، عمار، صنم، رقیہ، شہزاد، انڈیا سے میری بہن یاسمین ہے، رابعہ ہے، تبسم، طلعت، روبینہ، فیروز، یاسمین، فیروز انصاری، عظمت، نسرین، فتح، سب کی دعا کریں انشاء اللہ تعالیٰ، ان سب کے جو بھی ان کی دعائیں ہیں انشاءاللہ قبول ہوں۔ آپ سب کا یہاں آنا، اس فرش اللہ پہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ عبادت میں شمار فرمائے، آپ سب کو اس کا اجر کثیر عطا ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توفیقات اس حوالے سے مزید بڑھائیں کہ ہم اپنے آئمہ کی محافل اور مجالس برپا کر سکیں۔ آمین آمین۔ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، اس سارے ثواب کے لیے تو ہم مجالس برپا کرتے ہیں، فلاں مرحوم کے سارے ثواب کے لیے، فلاں مرحومہ کی سب کرنا چاہیے، ثواب ہے، بہت اجر ہے، لیکن ہمیں اپنے آئمہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیں یہ محافل، یہ مجالس ہمارے ورثے میں ہمیں ملی ہے، اور ہم ہی وہ پیڑھی ہیں کہ جنہوں نے اس ورثے کو، ان محافل اور مجالس کی اس ورثے کو اپنی آگے آنے والی نسل تک پہنچانا ہے۔